چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر، چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر، بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو مجھ پر ایک دفعہ دروشی پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا، 10 درجے اس کے بلند کرے گا، اور اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو شاعر نے تمنا کی ہے کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا سفر، شہر مدینہ کا، دیار مدینہ کا سفر کروں تو درود شریف پڑھتے ہوئے، چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر، بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الایمان چیپٹر میں ایک دن اپنی امت کے غم میں رونا شروع کیا تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور پوچھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے، اور اس کا ذکر اشارتاً قرآن میں بھی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ ضحیٰ میں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن بات وہی ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، ہر نبی کو ایک دعا ملی، اس نبی نے اپنی دعا دنیا میں کر لی، میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ تو مشرک کے لیے شفاعت نہیں، موحد کے لیے ہے۔ تو اس کو شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اپنی امت سے اس کو بیان کیا ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا ہے، ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر، چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر۔ اور شاعر کہتا ہے کہ میرے اپنے اعمال میں تو اتنا کچھ نہیں ہے، اور میرے عمل کی بنیاد صرف یہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہوں، آپ کی نعتیں پڑھتا ہوں، میں آپ کی حدیثیں لوگوں کو بیان کرتا ہوں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کچھ تیاری بھی کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی زیادہ نفلی باتیں نہیں ہیں، فرض تو پورے کرتا ہوں، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ اور اس کا رسول قیامت والے دن تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تو محبت رسول اور اللہ کی محبت
فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ اگر نفلوں میں کمزوری بھی ہو تو کمپنسیشن کریں گے انشاءاللہ. یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری. یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری. سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی باتیں سنا سنا کر. سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کر. بخاری مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسان کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت پڑھا کرتے تھے، اے اللہ حسان کی مدد فرما روح قدس جبریل کے ذریعے. سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کر. سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی سنت سجا سجا کر. سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی سنت سکھا سکھا کر. چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.